بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ مثالی عورت کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مثالی بیٹی کی چند صفات۔ جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ بہت محبت پیار سے پالتے ہیں، ان کی تعلیم کا خیال کرتے ہیں، ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور ان کو آداب سکھاتے ہیں۔ اسی لیے بیٹی کے اندر چند صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حیا اور پاک دامنی۔ سب سے پہلی صفت عورت کے اندر حیا اور پاک دامنی کا ہونا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ دین اسلام نے حیا کو بہت پسند کیا ہے۔ حیا سے مراد یہ ہے کہ بچی کے اندر ایسی صفات ہونی چاہیے کہ وہ غیر محرم مرد سے بات چیت نہ کرے، اور اگر کرنی بھی پڑے تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور اس کے اندر شرم ہو۔ یہ حیا ایک نہ نظر آنے والا لباس ہے۔ جیسے کسی کے جسم پر لباس ہو تو وہ دوسرے سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح یہ حیا کا لباس نظر تو نہیں آتا، مگر حیا کی وجہ سے عورت غیر مرد سے محفوظ ہوتی ہے۔ اس لیے بچیوں کو حیا کی تعلیم دینی چاہیے۔ آج کل کفر کے معاشرے میں حیا کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے۔ کفر کے ماحول میں لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ تم غیر مرد سے بات کرو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ اسی وجہ سے لڑکی کے اندر سے شرم و حیا تو ختم ہو ہی جاتا ہے، مگر ساتھ ساتھ پھر کردار کی ساری خرابیاں بھی اسی لڑکی میں آ جاتی ہیں۔ مرد بگڑتا ہے تو تھوڑا بگاڑ ہوتا ہے، مگر جب عورت بگڑتی ہے تو زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس بچی کے اندر شرم و حیا نہ ہو وہ اکیلی نہیں بگڑتی، بلکہ اپنے ساتھ درجنوں مردوں کی زندگی بھی بگاڑتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی صرف بیٹیاں ہی تھیں، تو جب گھر میں بیٹا نہ ہو تو کام بیٹیوں کو ہی سنبھالنے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جاتی تھیں اور کنویں پر ان کو پانی پلا کر واپس لے جاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو انہوں نے بستی کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اس کنویں کے اوپر پتھر کی ایک چٹان رکھ دی تاکہ کوئی اور اس پانی کو استعمال نہ کر سکے۔ وہ 2 بچیاں جب اپنی بکریوں کو لے کر آئیں تو ان کے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چٹان کو ہٹا سکیں اور بکریوں کو پانی پلا سکیں، لہٰذا جو کچھ بچا کچا پانی تھا انہوں نے اپنی بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو انہوں نے اس چٹان کو ہٹا دیا اور ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ بچیاں جب گھر گئیں تو انہوں نے اپنے والد کو جا کر یہ بات سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کو بلا کر لاؤ۔ قرآن پاک میں ہے، تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ ان میں سے ایک بچی جو آئی تھی وہ اتنی با حیا تھی کہ اس کے چلنے سے بھی حیا ظاہر ہوتی تھی۔ وہ ایسی با حیا بیٹی تھی۔ معلوم ہوا کہ حیا کی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، چنانچہ جس کے ہاں بیٹی ہو اسے چاہیے کہ اس بچی کو یہ سمجھائیں کہ بیٹیوں کے اندر حیا زیادہ ہونی چاہیے، اس کو پاک دامنی کی زندگی کی ترغیب دینی چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت بنی، ان کے اندر اتنی حیا تھی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ تمام صحابہ کرام خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے اٹھ کر گھر آئے اور انہوں نے آ کر یہ سوال سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا، جو نہ خود کسی غیر محرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم مرد اس کو دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔
ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسماء، مرنے کے بعد نہلانے کا جو یہ طریقہ ہے کہ جسم سے کپڑے ہٹا دیتے ہیں، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے افریقہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ میت کو غسل دیتے ہوئے اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں اور پھر غسل دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، میں وصیت کرتی ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے تم نہلانا، تمہیں پانی بھرنے کی مدد کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر دیں گے، چونکہ وہ میرے شوہر ہیں، تم دو کے علاوہ کوئی اور اس جگہ پر نہ ہو۔ چنانچہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کر لائے اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غسل دیا۔ اس موقع پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کی وصیت کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی کہنے لگی کہ ہاں، ہم ان کی وصیت کا احترام کریں گے۔ لہٰذا ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں نہیں آئیں۔ یہ خاتون جنت کی میت تھی جس کو کفن دیا گیا۔ پھر ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت نکلے تاکہ کسی کو میرا جنازہ دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ جسمانیت کیسی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی حیا دی تھی کہ ان کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگائیں کہ ان کا نکاح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا اندازہ لگانا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی کا تصور کیجئے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب کفار اور منافقین نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے کی کوشش کی، مگر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا تو اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی، بی بی مریم علیہ السلام پر بہتان لگا تو تب بھی اللہ نے چھوٹے بچے سے گواہی دلوائی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات پر بہتان لگا تو اللہ نے کسی مخلوق سے گواہی نہیں دلوائی بلکہ وحی کے ذریعے خود گواہی دی۔ بی بی مریم علیہ السلام کی حیا۔ بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ جوان العمر ہو گئی اور گھر میں زندگی گزارنے لگی تو ایک دن انہوں نے غسل کرنے کے لیے گھر کی مشرقی جانب پانی کا انتظام کیا تاکہ غسل کر سکیں۔ اس وقت جب وہ پردے کے اندر تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک بھرپور مرد کی شکل میں بھیجا۔ جب بی بی مریم علیہ السلام نے اچانک ایک مرد کو دیکھا تو کہنے لگی کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میں تم سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ بی بی مریم علیہ السلام کوئی آج کے دور کی بگڑی ہوئی نعوذ باللہ بیگم نہیں تھی کہ غیر محرم مرد کو دیکھتی تو مسکراہٹ سے استقبال کرتی۔ وہ پاکیزہ زندگی گزارنے والی پاک دامن عورت تھی، چنانچہ وہ گھبرا گئیں کہ ایسے وقت میں ایک غیر مرد کہاں سے آ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بی بی مریم علیہ السلام گھبرا گئی ہیں تو انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ اب بی بی مریم علیہ السلام مطمئن ہونے کی بجائے مزید گھبرا گئی کہ ایک تو مرد کو میں نے دیکھا اور دوسرا وہ مرد کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہوگا، اور بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا چونکہ بیٹے کا کوئی سبب موجود نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، مریم نے کہا، میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔
بی بی مریم علیہ السلام جانتی تھی کہ بچے ہونے کے سبب دو ہی ہوتے ہیں، یا تو نکاح کی وجہ سے یا پھر زنا کی وجہ سے بچہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسباب موجود نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو میں نے نکاح کیا اور نہ میں نے زنا کیا۔ جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسے ہی ہو جائے گا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ یہ کذالک کا لفظ بی بی مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے اوپر ایک مہر ہے جو قرآن نے لگا دی کہ ہاں بی بی مریم آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ یہ لفظ بی بی مریم علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ ایسی بیٹیاں ہر کسی کو عطا فرمائے جو ایسی پاک دامنی کی زندگی گزاریں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان کی پاک دامنی کی گواہی دیں۔ نیکی کا شوق، دوسری صفت بچی کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ چھوٹی بچی کی شروع ہی سے تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر عبادت کا شوق بھر جائے۔